اسلام آباد کے سیکٹر G11 میں ایک ڈکیتی کی واردات ہوئی. اس ڈکیتی کی واردات میں ڈکیت جو ہیں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. جو ملزمان تھے ڈاکو وہ باہر نکل آئے. انہوں نے پولیس کو دیکھ کے پولیس پر انڈسکرمنیٹ فائرنگ شروع کر دی. اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے جس میں پولیس نے اتنی بہادری سے کارروائی کی اور بڑی کامیاب. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر جنجوع. اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے سیکٹر G11 میں. ناظرین، جس جگہ پر ہم موجود ہیں چند ہی قدموں کی مسافت پر یہاں پر کچھ دن پہلے ایک ڈکیتی کی واردات ہوئی. اس ڈکیتی کی واردات میں ڈکیت جو ہیں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. لیکن اس میں جو تصویر کا دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کی کوئک سروس کی وجہ سے یہ دونوں ڈکیت جو ہیں یہ پکڑے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس نے ایک بہادری اور جوان مردی کی یہاں پر مسائل قائم کی. یہاں پر پولیس کے جوان جو ہیں 2 جوان شدید زخمی بھی ہوئے. ایک جوان کو 7 گولیاں جو ہیں وہ لگی اور ایک جوان کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک گولی اس کے سر کو چھوتے ہوئے بھی گزری. وہ اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور ان کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ الحمدللہ روز بروز جو ہے وہ صحت یاب بھی ہو رہے ہیں. اور تیسرا جو ان کا سرغنہ جو یہاں سے فرار ہوا تھا وہ بھی پکڑا گیا ہے. اس واقعے کی تمام تر تفصیل ہم جو متعلقہ تھانہ رمنا ہے وہاں کے ڈی ایس پی جو ہیں خالد محمود اوان ان سے جانیں گے. اور اس کے علاوہ جو اسلام آباد کے کرائم رپورٹر ہیں وہ اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس دن کیا ہوا اور کیا پیش رفت ہوئی اس بارے میں بھی ان سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. نور الامین دانش، ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو G11 کا انسیڈنٹ تھا اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پولیس نے کافی خاصی بہادری دکھائی وہاں پر. دیکھیں عمر صاحب، شکریہ. یہ میں کوئی 5-6 سال سے دیکھ رہا ہوں اسلام آباد میں کرائم کی بیٹ. اور میری اس جو ہے نا یہ جو 5-6 سال کا مختصر سا پروفیشنل کیریئر ہے یہاں اسلام آباد میں، یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے جس میں پولیس نے اتنی بہادری سے کارروائی کی اور بڑی کامیاب. اور وہ جو ملزمان تھے وہ بڑے جدید اسلحے سے لیس تھے. اور جو اگر اس کو آپ کمپیئر کریں اسلام آباد پولیس کے جوانوں سے، یہ 2-3 ہی تھے. تو انہوں نے وہاں پہ جا کے قابو پایا ان کے اوپر. اور یہ واردات جو ہے بالکل تھانہ رمنا کے سامنے گلی میں ہوئی. اور واردات کے اوپر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انہوں نے اتنا جو ہے نا جلدی اس کے اوپر ایکشن لیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے اسلام آباد میں یا پورے ملک میں کہ ہماری جو پولیس ہے یہ جو پری پولیسنگ ہے وہ نہیں ہوتی یہاں پہ. پری کرائم جو اسٹریٹجی ہے نا وہ ہمارے یہاں بالکل ہی اس کا فقدان ہے. لیکن اس میں ہمیں نظر آیا کہ واقعی پولیسنگ کس کو کہتے ہیں. اور پولیس نے بر وقت کارروائی کی اور ابھی ان کو جو ہے بڑی اپریسیشن سے مل رہی ہے. اور اگر پولیس اچھے کام کرے گی تو آپ کے سامنے مختلف مکتبہ فکر جو ہیں وہ انہوں نے بڑے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. اپڈیٹ کیا ہے؟ کیونکہ ایک ساتھی ان کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ فرار ہو چکا تھا. جی، یہ 3 تھے بائک پہ اور 2 ادھر موقع سے گرفتار ہوئے تھے. اور جو تیسرا بندہ تھا وہ فیصل آباد وہاں سے فرار ہوا. اس کو 2 دن پہلے ہی CIA نے فیصل آباد سے جا کے گرفتار کیا. تو ابھی جتنے بھی اس میں کلپرٹس تھے وہ سارے جو ہیں وہ اسلام آباد پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا ہے. جی ناظرین، اس وقت تھانہ رمنا میں ہم موجود ہیں. DSP خالد محمود اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس واقعے کی تمام تر تفصیل اور پیش رفت ابھی تک کیا ہوئی وہ ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 26 جون کو 3:28 پہ ہمیں بذریعہ وائرلیس کال ہوئی کہ جی اس طرح یہ گلی نمبر 169 G11 میں ایک گھر میں ہاؤس رابری پروگرس میں. فوری طور پہ SHO نے اپنے جوانوں کو اور دیگر وہاں پہ موبائل آفیسرز کو بلوایا. اور جب وہ موقع پہ پہنچے تو جو ملزمان تھے ڈاکو وہ باہر نکل آئے. انہوں نے پولیس کو دیکھ کے پولیس پر انڈسکرمنیٹ فائرنگ شروع کر دی، جس کی وجہ سے ہمارا ایک ڈرائیور کانسٹیبل ہے سکلین، اس کے سر میں بھی چوٹیں آئیں. اس کے علاوہ اس کے ہپ یہ تھائز میں بھی آئیں اور اس کو لیفٹ اس میں بازو میں بھی آئیں. وہ کرٹیکلی انجرڈ ہو گیا. اس کے علاوہ دوسرا کانسٹیبل تھا ارشد، وہ بھی زخمی ہو گیا. لیکن ان جوانوں نے اور ان کے ساتھ دیگر جو ہمارے ملازمان تھے اور SHO سمیت انہوں نے 2 جو ڈاکو تھے ان کو مسلح تھے، دونوں کے پاس پسٹلز تھے، ان کو الحمدللہ انہوں نے رنگے ہاتھوں الانگ وتھ پسٹلز اوور پاور کر لیا اور ان کو تھانے شفٹ کیا. اس کے بعد جو تیسرا ملزم ہے تبسم ون واز ایٹ لارج، وہ بھی الحمدللہ آج گرفتار ہو گئے. اور ہم اس ضمن میں یہ بتاتا چلوں کہ ان کو ہم نے 9 مقدمات میں جو 2 ساتھی تھے ان کو آلریڈی ہم نے جوڈیشل کیا ہے.
6 مقدمات ہمارے تھانے اس کے تھے رمنا کے، اس کے علاوہ 2 تھے گولڑا کے اور 1 مقدمہ کراچی کمپنی کا تھا. تو ابھی مزید یہ جو آج اس کو پکڑا ہے مزید انٹروگیشن کریں گے اور انشاءاللہ ہم مزید ریکوریز بھی کریں گے اور لوگوں کا جو امن و امان ہے، تحفظ ہے، اس کو یقینی بنائیں گے. سر سکلین کے بارے میں خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جوان جو نے 7 گولیاں جو ہیں اس کو لگی اور 1 گولی اس کو سر سے چھوتی ہوئی بھی گئی. اس جوان مردی اور اس بہادری کے ہر طرف چرچے ہیں، اس پر کیا کہیں؟ یہ بہت ایگزمپلری ایک اس کا کیا کہتے ہیں بہادری تھی اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور اسلام آباد پولیس کا اس نے نہ صرف نام روشن کیا بلکہ اس نے پاکستانی پولیس کے حیثیت سے اس بات کا اس نے عندیہ دیا کہ وہ لوگوں کی جان و مال کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پولیس کی بہت زیادہ شہادتیں ہیں اسلام آباد کی. یہ گزشتہ 3 مہینوں میں پہلے بھی 3 بندے شہید ہوئے ہیں. تو ہمارے جوان جو ہیں، پولیس جو ہے، ہمہ وقت ہر وقت لوگوں کی جان و مال کی انشاءاللہ تحفظ کے لیے ہم حاضر ہیں. سر اپنے جوانوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں کیمرے کے لیے؟ بس میرا یہی اپنا میسج ہے کہ جس طرح سکلین اور ارشد نے اپنی جان پہ کھیل کے لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ کیا، اسی طرح ہمیں ساروں کو جو ہم نے حلف بھی لیا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم سارے لوگ اسی اپنا جذبہ حب الوطنی سے اپنے ملک کی حفاظت کرتے رہیں. سر اس واقعے میں ایک اہم چیز جو ہے جو نوٹس کرنا ضروری ہے کہ آپ کو بر وقت اطلاع ملی، یعنی شہریوں کی طرف سے اگر بر وقت اطلاع دی جائے تو پولیس بھی جو ہے بر وقت پہنچ جائے گی. جی بالکل، یہ اس میں بالکل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، چونکہ اوپر والے جو اپنا عصمت صاحب جو کہ اپر فلور میں رہتے ہیں، انہوں نے نیچے دیکھا کہ یہ اس طرح یہ رابرز گھس آئے ہیں تو انہوں نے فوری طور پہ اطلاع دی. تو 3 سے 4 منٹس میں ہمارے افسران SHO اور اس کے ساتھ جو ہمارے افیشلز تھے وہ وہاں پہ پہنچ کے اور ہم نے نہ صرف ان کو انٹرسیپٹ کیا بلکہ وہ 3 میں سے 2 کو پکڑ لیا. اس کے باوجود کہ ہمارے 2 جوان سخت زخمی ہو گئے تھے، لیکن ہم نے اپنی جانوں کا ہمیشہ پولیس نے نذرانہ پیش کیا ہے اور ہماری ملک اور جو قوم ہے اس کے لیے ہم امہ وقت حاضر ہیں. جی ناظرین، آپ نے خالد محمود اعوان صاحب کی گفتگو سنی. ان جوانوں کی جوان مردی اور بہادری کے نہ صرف ہر طرف چرچے ہیں بلکہ ان کے افسران بھی جو ہیں انہیں جو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں. مبارکباد کا ایک سلسلہ جو ہے وہ بندھا ہوا ہے، لوگ ان کی آ کے ان کو پوچھ بھی رہے ہیں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں. عمر جنجوعہ کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.